بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سید الشہداء حضرت امام حسین علیہ السلام جب اپنے نانا خیر البشر حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی یاد میں محزون و مغموم رہنے لگے تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ علیہ السلام کو شبیہہ مصطفیٰ حضرت علی اکبر علیہ السلام سے نوازا۔ شہزادہ علی اکبر علیہ السلام 11 شعبان المعظم 43 ہجری کو پیدا ہوئے۔ امام طبری اور امام ابن کثیر نے شہزادہ علی اکبر کا سن پیدائش 41 اور 35 ہجری بالترتیب لکھا ہے۔ آپ علیہ السلام کی والدہ ماجدہ کا نام لیلہ بنت ابی مرہ بن عروہ بن مسعود ثقفی ہے۔ آپ علیہ السلام کے نانا حجاز میں ایک عظیم المرتبت شخصیت سے پہچانے جاتے تھے۔ حضرت علی اکبر علیہ السلام نہ صرف ہم شکل مصطفیٰ تھے بلکہ آپ علیہ السلام چال ڈھال، حسن اخلاق اور بول چال میں بھی آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مشابہ تھے۔ مدینہ کے باسی آپ کو دیکھ کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا گمان کرتے تھے۔ مدینے میں جب بھی کسی کو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی یاد ستاتی تو وہ حضرت علی اکبر علیہ السلام کا دیدار کرنے چلا آتا تھا۔ نواسہ رسول حضرت امام حسین علیہ السلام کے اس قول سے حضرت علی اکبر علیہ السلام کی عظمت و مقام کا بخوبی اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ آپ علیہ السلام اکثر فرمایا کرتے تھے، ہم جب بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زیارت کے مشتاق ہوتے تو ہم علی اکبر کے چہرے کی طرف نگاہ کیا کرتے، کیونکہ میرا بیٹا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ بہت زیادہ مشابہت رکھتا ہے۔ ایک دفعہ ایک بوڑھا اجمی شخص حضرت امام حسین علیہ السلام کی بارگاہ میں حاضر ہوا اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دیدار کو یاد کر کے رونے لگا۔ آپ علیہ السلام نے اپنے شہزادے علی اکبر کو آواز دی۔ جیسے ہی وہ اس بوڑھے شخص کے سامنے آئے تو بوڑھے شخص نے ایسے محسوس کیا کہ جیسے وہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زیارت کر رہا ہے، اور تاب نہ لاتے ہوئے وہ بے ہوش ہو گیا۔ بہادری آپ کے خون میں شامل تھی اور آپ علیہ السلام کی پرورش حسنین کریمین کے سایہ شفقت میں ہوئی۔ حضرت عبد المطلب اور حضرت ابو طالب کی طرح شہزادہ علی اکبر علیہ السلام کی مہمان نوازی بہت زیادہ مشہور تھی۔ عربی لوگوں کا یہ رواج تھا کہ جس گھر میں روشنی جلتے ہوئے دیکھتے اس گھر کے مہمان بن جاتے۔ حضرت علی اکبر علیہ السلام کا یہ خاصہ تھا کہ آپ علیہ السلام ہمیشہ ایک بلند مقام پر آگ روشن رکھتے، جس کی وجہ سے ہر وقت آپ علیہ السلام کے پاس کوئی نہ کوئی مہمان موجود ہوتا۔ مدینہ کے غریب اور مساکینوں کے لیے آپ علیہ السلام نے ایک بہت بڑا لنگر خانہ بنا رکھا تھا۔ آپ علیہ السلام کو بچپن سے ہی شہادت کا شوق تھا۔ اس بات سے اندازہ لگائیں کہ جب نواسہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنا مبارک قافلہ لے کر کوفے کی جانب رواں دواں تھے تو راستے میں حضرت امام حسین علیہ السلام نے فرمایا کہ میں نے خواب میں ایک شخص کو یہ کہتے سنا ہے کہ یہ قافلہ اپنے مقتل گاہ کی طرف بڑھ رہا ہے۔ قربان جاؤں میں شہزادہ علی اکبر علیہ السلام پر۔ جب انہوں نے یہ سنا تو پوچھنے لگے، بابا کیا ہم حق پر نہیں ہیں؟ حضرت امام حسین علیہ السلام فرمانے لگے، بے شک کیوں نہیں بیٹا۔ شہزادہ علی اکبر علیہ السلام نے پھر جو جواب دیا وہ تاریخ کی کتابوں میں سنہری حروف سے درج ہے۔ آپ علیہ السلام فرمانے لگے، جب ہم حق پر ہیں تو پھر ہماری شہادت بھی یقینی ہے، مرنے سے کوئی خوف نہیں ہے، کیونکہ حضرت علی اکبر علیہ السلام کی آواز مبارک بھی اپنے جد امجد نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ ملتی تھی۔ اس لیے نواسہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت امام حسین علیہ السلام اکثر اپنے بیٹے علی اکبر علیہ السلام کو ہی آذان دینے کا حکم دیتے۔ اسی طرح کربلا کے وحشت ناک صحرا میں 61 ہجری 10 محرم الحرام کی صبح کو بھی حضرت امام حسین علیہ السلام نے اپنے شہزادے علی اکبر علیہ السلام کو آذان دینے کا کہا، ایسی اذان جو کہ کبھی پہلے زمین و آسمان کے باسیوں نے نہ سنی ہوگی۔ ہوائیں معطر ہونے لگتی ہیں، پہاڑ ہلنے لگتے ہیں، لیکن پھر بھی شقی القلب لشکر کو ندامت محسوس نہیں ہوتی۔ دنیا کے طالب ان بدبختوں کے دل نہیں لرزے،
آذان ختم ہوتی ہے، نماز ادا کی جاتی ہے۔ بنی ہاشم کے شیروں میں سب سے پہلے حضرت علی اکبر علیہ السلام ہی اجازت مانگتے ہیں کہ میں میدان میں سب سے پہلے جاؤں گا۔ جیسے ہی ہم شکل پیغمبر بارگاہ حسینی میں حاضر ہوتے ہیں، ابا جان اب مجھے اجازت دیجیے۔ حضرت امام حسین علیہ السلام نے ان کی پیشانی پر الوداعی بوسہ ثبت کرتے ہوئے جواں سال بیٹے کو سینے سے لگا لیا اور بیٹے کو حسرت بھری نظروں سے دیکھا اور دعائیں دے کر مقتل کی طرف روانہ کیا کہ بیٹا جاؤ، اللہ کی راہ میں اپنی جان کا نذرانہ پیش کرو۔ حضرت علی اکبر علیہ السلام شیر کی طرح میدان جنگ میں آئے۔ سراپائے پیکر رعنائی، سراپائے پیکر حسن، سراپائے پیکر جمال مصطفیٰ و مجتبیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تصویر کامل یزیدی لشکر سے نبرد آزما تھے۔ جب حضرت علی اکبر علیہ السلام میدان جنگ جا رہے تھے تو وہ فرما رہے تھے، میں علی حسین ابن علی ہوں، رب کعبہ کی قسم ہم ہی رسول خدا کے نزدیکی ہیں۔ حضرت علی اکبر علیہ السلام جب میدان میں جاتے ہیں تو امام عالی مقام حضرت امام حسین علیہ السلام فرماتے ہیں، اے اللہ گواہ رہنا، ابھی جو جوان میدان میں گیا ہے وہ تمام لوگوں میں سب سے زیادہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے مشابہ ہے۔ اسے جلد سے جلد اپنے نانا رسول خدا کے ہاتھوں جام کوثر سے سیراب کرنا۔ نواس رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت امام حسین علیہ السلام مقتل کی طرف بڑھے کہ اپنے بیٹے کی جنگ کا نظارہ کریں، وہ دشمن پر کس طرح جھپٹتا ہے، لیکن لشکر یزید میں اتنا گرد و غبار چھایا ہوا تھا کہ امام عالی مقام داد شجاعت دیتے ہوئے حضرت علی اکبر علیہ السلام کو نہ دیکھ سکے۔ امام عالی مقام آرزو مند تھے کہ دیکھیں میرا بیٹا کس طرح راہ حق میں استقامت کا کوہ گراں ثابت ہوتا ہے، کس طرح یزیدی لشکر پر وار کرتا ہے۔ شجاعت حیدری کے پیکر حضرت علی اکبر علیہ السلام برق رات بن کر یزیدی عساکر پر حملے کر رہے تھے۔ صفیں کی صفیں الٹ رہے تھے۔ لشکر یزید جس طرف دوڑتا امام عالی مقام سمجھ جاتے کہ حضرت علی اکبر علیہ السلام اس طرف داد شجاعت دے رہا ہے۔ اسی طرح سمتوں کا تعین ہوتا رہا، یزیدی سپاہی واصل جہنم ہوتے رہے۔ حضرت علی اکبر علیہ السلام مردانہ وار جنگ کر رہے تھے، 3 دن کے پیاسے تھے، گرد و غبار سے فائدہ اٹھا کر گھوڑے کو ایڑی لگا کر واپس آئے۔ عرض کی، ابا جان اگر ایک گھونٹ پانی مل جائے تو تازہ دم ہو کر بدبختوں پر حملہ کروں۔ فرمایا، بیٹا میں تمہیں پانی تو نہیں دے سکتا، میری زبان کو چوس لو۔ حضرت امام عالی مقام علیہ السلام کی اپنی زبان خشک ہے۔ حضرت امام عالی مقام علیہ السلام نے اپنی زبان مبارک حضرت علی اکبر علیہ السلام کے منہ میں ڈال دی کہ بیٹا اسی طرح نانا جان اپنی زبان میرے منہ میں ڈالا کرتے تھے، شاید وہ میرے منہ میں اپنی زبان آج کے دن کے لیے ہی ڈالتے تھے۔ حضرت علی اکبر علیہ السلام نے اپنے بابا کی سوکھی ہوئی زبان چوسی، ایک نیا حوصلہ اور ولولہ ملا، پلٹ کر پھر لشکر یزید پر حملہ کیا اور بہت سے دشمنوں کو جہنم واصل کیا۔ اچانک لڑتے لڑتے آواز دی، ابا جان مجھے تھام لیجیے۔ حضرت امام حسین علیہ السلام سمجھ گئے کہ جواں سال بیٹے کی شہادت کی گھڑی آ گئی، دوڑ کر حضرت علی اکبر علیہ السلام کی طرف آئے۔ قریب ہو کر دیکھا تو ہم شکل پیغمبر علی اکبر علیہ السلام زمین پر تھے۔ لشکر یزید کے کسی بدبخت سپاہی کی برچھی حضرت علی اکبر علیہ السلام کے سینے میں پیوست ہو چکی تھی۔ یزیدی لشکر جیت کے نعرے بلند کرتے ہوئے واپس لوٹ گئے۔ حضرت امام عالی مقام زمین پر بیٹھ گئے، اپنے زخمی بیٹے کا بوسہ لیا۔ جسم زخموں سے چور ہے، کوئی جگہ نہیں جہاں تلوار کا نشان نہ ہو۔ حضرت علی اکبر علیہ السلام نے کہا، ابا جان اگر یہ برچھی میرے سینے سے نکال دیں تو پھر دشمن پر حملہ کروں۔ حضرت امام عالی مقام علیہ السلام نے ایک دفعہ بیٹے کے سینے میں لگی برچھی کو دیکھا اور ایک دفعہ آسمان کی طرف نظریں اٹھائیں، جیسے کہہ رہے ہوں کہ یہ کام تو بیٹے پر چھری چلانے سے بھی زیادہ مشکل ہے۔ لیکن تاریخ گواہ ہے کہ حضرت امام حسین علیہ السلام نے اپنے بیٹے ہم شکل مصطفیٰ شہزادہ علی اکبر علیہ السلام کے سینے سے جب برچھی نکالی تو خون کا فوارہ آپ کے چہرہ اطہر پر پڑا۔ ادھر شہزادہ نے آخری آہ بھری اور روح قفس عنصری سے پرواز کر گئی۔
راوی لکھتے ہیں کہ 10 محرم کے دن حضرت امام حسین علیہ السلام کی عمر مبارک 56 برس 5 ماہ اور 5 دن تھی، اور کوئی بھی بال سر مبارک پر اور داڑھی مبارک کا سفید نہ تھا۔ لیکن جب جوان بیٹے حضرت علی اکبر علیہ السلام کا جسد مبارک بازوؤں میں سمیٹا تو سر انور اور ریش مبارک کے سارے بال سفید ہو گئے۔ جوان بیٹے کی شہادت نے باپ کو غم سے نڈال کر دیا تھا۔ امام ابن اساکر نے حضرت امام حسین علیہ السلام سے روایت کی ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، گویا کہ میں ایک سفید داغوں والے کتے کو دیکھ رہا ہوں جو میرے اہل بیت کے خون میں منہ مار رہا ہے۔ اسی طرح محمد بن عمر سے روایت ہے کہ ہم حضرت امام حسین علیہ السلام کے ساتھ کربلا میں موجود تھے کہ جب شمر کا سینہ ننگا ہوا تو نواس رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرمانے لگے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تھا کہ گویا میں اس سفید داغوں والے کتے کی طرف دیکھ رہا ہوں جو میرے اہل بیت کے خون میں منہ مار رہا ہے، اور شمر برس کے داغوں والا تھا۔ ناظرین، اب آپ خود فیصلہ کریں کہ کیا لشکر یزیدی میں شامل کسی بھی شخص کو انسان کہا جا سکتا ہے؟ اللہ اکبر! کیسے کیسے ظلم ہوئے ہیں کربلا میں۔ اللہ پاک مجھے اور آپ کو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ان کی آل پاک سے بے شمار محبت عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ محترم ناظرین، پیارے آقا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا پیارا نام ایک بار کامنٹ سیکشن میں ضرور لکھیں۔